قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا
تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سألنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، إلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، إلى شيخنا ورب أرواحنا يهدي الدين بن كريم الخير، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحكاية السادسة والأربعون بعد المئة الحكاية السادسة والأربعون بعد المئة في الإخلاص في الفعل ابتغاء مرضات الله حكي أن عليا رضي الله عنه صرع رجلا في بعد هروبه وقعد على صدره ليهتز رأسه فبصق الرجل في وجهه وقام عنه وتركه وسئل عن ذلك فقال إنه بصق في وجهي وخفت أن يكون قتلي له إغاظة مني عليه بذلك وما كنت أقتل إلا خالصا لوجه الله تعالى. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات عظامه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السادسة والأربعون بعد المئة. Hikayat yang ke-146 fil ikhlasi fil fi'li ibtigha'a mardatillah. Ikhlas dalam suatu amal ibadah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ciri ikhlas bagaimana? Ikhlas itu ulama mengatakan cirinya itu orang tidak menjadi senang dipuji, tidak menjadi kecewa, dihina atau dicela. Itu ikhlas namanya itu orang. Jadi mau orang apain, mau orang kadain, mau orang puji, nggak ada apa-apa namanya diri dia. Jadi nggak ada pengaruh sama sekali. Itu orang ikhlas berarti. Tapi kalau pas dipuji langsung apa? Langsung terbang itu orang nggak ikhlas. Atau pas dihina langsung mundur, langsung dia menghindar dari perbuatan itu. Itu bukan ikhlas itu orang. Jadi ikhlas itu adalah seseorang itu bila ada orang yang puji, tetap dia tidak menjadi bangga dengan pujian orang tersebut. Ada orang hina dia, nggak menjadi mundur dengan ibadah yang dia kerjakan. Itu orang ikhlas namanya. Jadi mau orang puji, mau orang hina, tidak ada pengaruh sama sekali bagi dirinya. Itu ciri di antara orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau seandainya ada orang yang ibadah karena manusia, rugi. Kenapa demikian? Makhluk. Ngapain ibadah dengan makhluk? Ngapain kita ibadah karena apa? Karena makhluk. Ngapain? Nanti pada hari kiamat orang-orang dapat pahala dari Allah, ini orang enggak. Allah bilang minta pahala engkau dari orang yang engkau pernah riya di alam dunia. Minta pahala engkau kepada orang yang engkau pernah riya di alam dunia. Makanya rugi kita. Kalau kita ibadah karena Allah aja, benar. Tidak karena manusia. Ciri yang kedua, orang yang ibadah karena manusia nggak pernah istiqamah. Ciri yang kedua, orang yang ibadah apapun bentuknya ya, mau sedekah, mau senyum kepada orang lain, mau hadir pengajian, mau baca Quran, mau sembahyang duha, mau qabliyah, mau ba'diyah, mau tahajud, segala macam ibadah banyak bentuknya itu. Itu orang istiqamah, itu orang ikhlas tandanya. Tapi kalau sebentar doang, kemudian apa? Kemudian hilang, ya udah orang kita itu kalau ketahuan itu orang, tandanya itu orang bukan apa? Bukan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda tidur mulu. Bingung orang anak muda sekarang. Allah, anak muda sekarang. Mau jadi apa dari anak muda sekarang kurang tidur? Nggak tidur, main handphone. Anak muda sekarang kerjaannya tidur, main handphone. Apa namanya sekarang tuh enjoy life. Pengennya masa muda apa? Santai-santai, senang-senang. Di masa muda itu nggak dipakai buat capek. Orang dulu masa mudanya capek kerja, capek dagang, capek usaha, capek belajar. Pas masa tuanya dia udah apa? Udah mapan. Jadi kalau seandainya Anda pengen tahu nanti bagaimana masa depan Anda, lihat sekarang aja udah. Kalau sekarang santai, itu masa depan kita. Kalau sekarang santai belajar,
santai usaha, santai kerja, santai, udah gitu. Yang bakal dinikmati seperti itu nanti akan datangnya. Banyak muslimat pengen naik. Jangan jauh-jauh gitu lihat kampung kita aja, kita lihat kampung kita sendiri, lihat anak muda, Allah santai, enjoy life semuanya, santai. Jadi kita harus tadi ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ciri yang pertama tadi, mau orang hina, mau orang puji, tidak ada pengaruh sama sekali. Yang kedua tadi apa? Seseorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah patah arang. Kerjaan ibadah terus dikerjain. Jadi nggak sebentar. Ketahuan ente orang kalau misalnya ngaji kayak begini deh. Kalau udah ya karena orang, karena manusia, karena teman diajak, udah sebentar hilang ente. Mau di mana aja, bentar hilang. Hitung, lihat berapa minggu, lihat berapa bulan, lihat berapa tahun, sebentar hilang sudah. Itu ulama sangat detail kita para ulama belajar seperti itu. Makanya kita kalau apa-apa perbuatan kebaikan, ibadah kepada Allah di hati kita mantap, nggak karena orang udah, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting apa ya? Jadi ikhlas ini adalah tadi seseorang itu beribadah hanya satu, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesanan anak muda, ya Allah, jangan malas, jangan malas. Menjadi apaan nanti akan datang menjadi apaan? Dulu ada belajar capek belajar sorot, capek belajar nahu, capek belajar balaghah, capek belajar mantiq, capek belajar kita, capek. Orang itu kita boleh, orang itu kita boleh paham. Karena sekarang sebentar pengen jadi ustaz, baru sebentar pengen jadi kiai, nggak bisa. Pengen pimpin apaan, pengen ngajar apaan. Dulu cerita engkong lagi, dulunya kan perjuangannya luar biasa tuh. Dengerin, Jadi kalau sekarang engkong punya apa-apaan, mudanya udah apa? Udah capek. Jadi sekarang tinggal metik apanya? Metik hasilnya. Anak muda sekarang pengen santai, tapi pengen jadi bos. Kita urusan ini, pengen jadi bos. Jadi akan datang pengen senang, mana urusannya. Jadi ini tentang ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pesan mente buat diri anda pribadi juga, bagi khususnya. Jadi kalau kita ibadah satu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena orang, jangan karena manusia. Rugi orang yang ibadah karena manusia. Ruqiyah hikayatkan anna Aliyan, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau dari sejak kecil nggak pernah menyembah berhala. Makanya beliau disebutkan karramallahu wajhahu, Allah muliakan wajahnya, semua tubuhnya zahir batinnya. Kenapa demikian? Wajah beliau tidak pernah menyembah kepada berhala. Sayyidina Ali ini mantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sara'a rajulan fi ba'di hurubihi, pernah bergulat dengan seorang orang musyrik, orang kafir pada sebagian peperangannya. Itu bergulat. Jadi kalau sahabat tuh hadapi musuh, ada gulatnya tuh ente. Makanya disunnahkan untuk belajar apa? Belajar gulat, kita disunnahkan tuh. Belajar perang, belajar memanah, ya? Belajar berkuda, belajar benang, itu disunnahkan semuanya tuh. Waqa'ada ala sadrihi, pas bergulat dengan musuhnya, dengan seorang kafir, dengan seorang musyrik, Sayyidina Ali kemudian dudukin di atas dada ini orang kafir, orang musyrik. Kemudian bergulat, jatuh lawannya, langsung dudukin dadanya. Tujuannya apa? Liyahtazza ra'sahu, agar beliau Sayyidina Ali ini dia menghentikan pergerakan kepala dari musuhnya ini. Jangan sampai gerak-gerak kepalanya, ditindihin dadanya. Fabasaqar rajulu fi wajhihi, ini si kafir, si musyrik ngeludahin Sayyidina Ali di mukanya. Tuh, ludahin tuh. Pas lagi ditindihin di dada ini orang kafir, orang musyrik, Sayyidina Ali, kemudian ini orang kafir tadi ngapain tuh? Ludahin Sayyidina Ali.
Fakhama anhu wa tarakahu. Sayyidina Ali bangun, ditinggalin dia orang kafir. Jadi dia apa itu? Jadi dibunuh sama Sayyidina Ali. Rasulullah Al-Ghalika ditanya Sayyidina Ali oleh sahabat yang lain, kok engkau malah tinggalin dia? Kok enggak dia apa? Enggak dibunuh langsung untuk orang kafir. Maka Sayyidina Ali mengatakan, innahu basaqa fi wajhi, sesungguhnya dia si orang kafir musuh tadi, dia telah meludahi apa? Wajah aku. Ini orang kafir tadi pas saya dudukin dadanya langsung ludahin wajah saya ini. Fakhiftu an yakuna qadli lahu ighdatan minni alaihi bidzalik. Saya takut, saya khawatir membunuh saya akan dia karena marah kepadanya. Takutnya apa? Takutnya marah tuh. Bukan karena siapa? Bukan karena Allah tuh. Kan orang kalau ludahin kan emosi, bukan pengen karena mengharapkan keridhaan Allah akhirnya tuh. Maka Sayyidina langsung tadi apa? Langsung bangun, langsung tinggalin tuh. Sampai dia begitu ya. Biasa. Sini ada mu'alim Yunus. Tuh beliau kalau pengen keluar ngajar tuh, di hatinya ada kertak yang katanya langsung balik ke rumahnya lagi. Nggak mau apa? Beliau nggak mau ngajar. Kenapa demikian? Dia khawatir itu bukan kerjaan karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kayak begitu ya. Pas lagi keluar, kemudian ada hati yang gak bagus, langsung masuk ke rumahnya lagi, langsung masuk ke rumah, beresin dulu apa tuh? Niat di hatinya baru apa? Baru keluar lagi. Sayyidina Ali sama kayak begini. Sayyidina Ali pas diludahin sama orang kafir, orang musyrik, beliau langsung bangun, langsung meninggalkan itu orang musyrik. Kenapa demikian? Kata beliau, saya takut membunuh itu orang kafir karena marah kepadanya. Wa ma kuntu aqtulu illa khalisan liwajhillahi ta'ala. Tidaklah aku membunuh orang kafir tadi kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayak gitu para ulama ya, sampai itu para sahabat seperti itu. Jadi sampai enggak mau kerjaannya karena manusia. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rasulullah, salamun alayka rafi'a syami wa darajat